دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو کہ یتیم بچوں سے محبت نہ کرتا ہو؟ یتیم بچہ تو ہے بھی ایسا ہے کہ جو کہ اپنے والد کے بہترین اور شفقت برے سائے سے محروم ہوتا ہے، اور اس نے پدرانہ شفقت سے اس نے کچھ نہ کچھ فیضیاب نہیں کیا ہوتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہ انسانیت کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا مذہب ہے، اس لیے اس نے یتیم بچوں کے لیے بہترین ہدایات دی ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم جو ہے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ جس طرح آگ سے منع کیا جاتا ہے بچے کے تم اس کے قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے، اس طرح یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ان حالات میں آپ بھی اب دیکھیں کہ اسلام نے اس یتیم بچے کو کتنی اہمیت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم بچوں کی کفالت کرے گا وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ ہاتھ کی دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بلند کر کے بتایا اور دونوں انگلیوں کو جوڑ کے بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ بہترین خدمت ہے اور اپنے مال کا بہترین استعمال ہے کہ اسی یتیم بچوں کی خوشیوں کے لیے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، اور ایسے لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال تو ہر ایک کو دے دیتا ہے، لیکن اسے خرچ کرنے کا، نیک کاموں میں استعمال کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اور دل کسی کسی کو دیتا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے وہ ایک نمایاں ترین اور سب سے بڑی NGO ہے جو کہ یتیم بچوں کی کفالت کرتی ہے۔ پاکستان میں کم و بیش 13-14 لاکھ بچے ایسے ہیں جو کہ یتیم ہیں، اور ہزاروں بچے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم تلے اپنی زندگی گزارے ہیں، ان حالات میں گزارے ہیں کہ ان کو بہترین لباس، بہترین تعلیمی ادارے، ان کو خوراک، ساری چیزیں مل رہی ہیں، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی نصرت ہے، اور مخیر حضرات کا اس میں بہت بڑا تعاون بھی ہے اور اعتماد بھی ہے جو کہ سلسلے میں یتیم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اور الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے ذریعے کرتے ہیں۔ آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ سے بات کرنے چلا ہوں وہ کوئی معروف مذہبی شخصیت نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کے چہرے پر تو داڑھی بھی نہیں ہے، اور لاہور کے ایک نمایاں اور بہترین ڈریس ڈیزائنر ہیں جن کا نام نعمان صاحب ہے۔ انہوں نے جس انداز میں یتیم بچوں کی خدمت کی ہے وہ بھی ایک تاریخ کا روشن باپ ہے، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ ویسے بھی لاہوریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ دلان لاہور ہیں، اور ان کے اندر بھی ایک تڑپنے والا، ایک احساس کرنے والا، ایک جذبے والا دل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ وہاں سے لاہور سے آئے اور ہزارہ کے دور افتادہ علاقے منصیرہ میں، اور اس کی جو قصبہ ہے داتا، وہاں الخدمت فاؤنڈیشن کا آغوش سینٹر ہے، وہاں وہ آئے، اور کس انداز میں آئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے یتیم بچوں کی جو ضروریات ہم پوری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ان کو اچھا لباس مل جائے، ان کو خوراک مل جائے، ان کو تعلیمی سہولیات مل جائیں، لیکن ان کی ایک اپنی یونیک جو ہے قسم کی وہ ان کی سوچ تھی، وہ بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا چاہتے تھے، اور ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ یتیم بچے یہ زندگی کی خوشیوں سے کس طرح لطف اندوز ہو سکیں، جس طرح ہمارے بچے نارمل انداز میں زندگی گزارتے ہیں، اسی انداز میں انہیں بھی نارمل زندگی گزارنے کی موقع میسر کیا جائے، وہ ہنسیں، کھیلیں، کودیں، انجوائے کریں اپنی زندگی سے۔ یہی ان کا وہ جذبہ تھا جس کی خاطر جو آئی، اور پھر انہوں نے مسیرہ میں آ کر
انہوں نے لاہور سے بہترین قسم کے وہ جھولے بھی اپنے ساتھ وہ لائے اور سلائڈس اپنے ساتھ لائے، باقی ساری چیزیں لائے، اور وہ خود اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھنا چاہتے تھے کہ یتیم بچے اس میں ہنسیں اور کھیلیں۔ اور پھر ان کے جذبہ دیکھیے، وہاں اس وقت موسم جو ہے وہ گرمی کا تھا، تو انہوں نے اپنے ساتھ 2 گاڑیاں لائی ہیں آئس کریم کی کہ وہ بچے وہاں سے وہ اپنی مرضی کی جو آئس کریم وہ کھانا چاہیں وہ اس سے وہ انجوائے کریں۔ اور پھر انہوں نے اپنے ساتھ ایک بہترین قسم کا ڈنر کا سامان لایا، اور وہاں ان کو ڈنر نہیں ہے لنچ کا سامان انہوں نے لایا، اور وہاں ان کو لنچ بھی دیا بہترین انداز میں۔ پھر اسی پر بس نہیں کی، بلکہ انہوں نے جوکر بھی اپنے ساتھ لائے، اور جوکروں نے ان بچوں کو خوب ہنسایا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے ساتھ وہ بیگس اور کٹس اور گفٹس وغیرہ بھی ساتھ لائے، اور ان ساری چیزوں کا انہوں نے اپنے پاس ایک کمپیوٹرائز انداز میں ریکارڈ رکھا، پوری لسٹ انہوں نے بچوں کی بنائی جو اس وقت ابھی تو آغوش میں تقریباً 115 بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں اور زیر رہائش ہیں، تو اس وقت تقریباً 70-80 بچے تھے، تو وہ سارے بچوں کی انہوں نے لسٹ اپنے پاس رکھی اور ایک ایک کو ٹک کرتے جاتے تھے اس کے نیم کو، اور ساتھ ساتھ اسے وہ گفٹ دیتے تھے۔ اور پھر یہ بھی آپ ان کا دیکھیں، ان کی امریکہ میں فیملی تھی، وہ جو کہ ٹور پہ آئے ہوئے اپنے گھر وہ چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے تھے، تو ان کو انہوں نے ساتھ لیا اور کئی گاڑیوں میں آئے، اور وہ اپنے بچوں کو اپنے فیملیز ممبرس کو ساتھ لیا، اور بچوں نے اپنے ہاتھوں سے ان یتیم بچوں کو اپنے گفٹ دیے، تو تاکہ انہیں بھی یہ احساس ہو سکے کہ یہ جو والد کا جو شفقت برس سایہ ہوتا ہے اس سے محروم کیسی چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ان بچوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے گفٹ دیے، اور پھر جو خاندان کے ان کے جو بندے تھے، جو ان کے فیملی ممبر تھے، تو بہترین انداز کا کھانا اپنے ساتھ لائے، اپنے گھر سے بنا کے لائے، اور ان بچوں کو بھی انہوں نے کھلایا، ان کو گفٹ دیے، ان کے ساتھ فوٹوگرافی کی، ان کے ساتھ بہترین ٹائم گزارا۔ اور اس کے علاوہ وہاں جو ہے میوزیشین بھی اپنے ساتھ لائے، انہوں نے عجیب عجیب کرتب دکھائے۔ جب ان بچوں کے چہروں پر انہوں نے جب مسکراہٹ دیکھی، جب بچوں نے کہکے بکھیرے، جب وہ اچھلے کودے ہنسے، تو پھر اس وقت نعمان صاحب کے چہرے کا اطمینان، ان کا سکون، ان کا اطمینان، ان کی خوشی دیکھنے والی تھی کہ کس انداز میں وہ جو خوش۔ ناظرین، یہ بات یہاں بھی نہیں ختم ہوتی، بلکہ جب رات کو بھی انہوں نے بہترین قسم کا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ان بچوں کو ڈنر دیا، پورے بچے اپنے ساتھ لے کے گئے اور ان کو بڑا خوبصورت اور لذیذ اور بہترین قسم کا ڈنر دیا، تاکہ یتیم بچے کو یہ احساس نہ اس کے دل میں نہ آئے کہ ہم نے کبھی کسی ہوٹل میں کھانا نہیں کھایا، کوئی بہترین ڈنر نہیں کیا، تو ایسی بات نہ ہو۔ میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ یتیم بچوں کی عام ضروریات پوری کرنا ایک اپنے انداز کا جذبہ ہے، لیکن ان بچوں کو زندگی کی خوشیوں سے ہمکنار کرنا، انہیں خوشیوں میں شریک کرنا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا، ان کو ہنسی لٹانا، ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنا، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنا، یہ واقعی درد دل رکھنے والے لوگوں کا کام ہے کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو والی بات ہے۔ تو میں اس نعمان صاحب کو یہ جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جذبات کی دل کی گہرائیوں سے میں قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت بھی نکالا، اپنا سرمایہ بھی نکالا، اور اس راہ میں وہ تشریف لائے، اور بچوں کو انہوں نے جو خوشیاں دی ہیں۔ تو اب آپ بخوبی اندازہ لگائیں کہ وہ یہی یتیم بچے جو کہ ان میں سے کافی سمجھدار بچے بھی تھے، بہت چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے جب اپنے ننھے ہاتھ پھیلا کر اس نعمان صاحب اور اس کی فیملی کے لیے جب دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کہ جس طرح انہوں نے ہمیں خوش رکھا ہے، انہیں تم بھی خوش رکھو، انہیں تم بھی زندگی کی خوشیوں سے ہمکنار کرو، تو یہ دعائیں بارگاہ الہی میں جب پہنچی ہوئی ہوں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور یہ قبول ہوئی ہوں گی۔ ہم ان کی جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں
اور مخیر حضرات سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے جہاں بھی آغوش کے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اپنا خصوصی تعاون کریں، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کو دلی خوشی ہوگی، دلی اطمینان ہوگا، وہی اطمینان جس کی خاطر لوگ جو ڈھیر ساری گولیاں وہ پھانکتے ہیں اور تب جا کے وہ سوتے ہیں، تو آپ کو اس وقت دلی خوشی ہوگی۔ اور پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ ایک شخص نے شکایت کی تھی کہ میرا دل بہت سخت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو تو تمہارا دل جو نرم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ہمارے ارد گرد جو پھیلے ہوئے یتیم بچے ہیں، ہر گھر میں تو نہیں کہتا لیکن ہر محلے میں، ہر فیملی میں ایسے بچے ضرور موجود ہیں جو کہ والد کے سائے سے محروم ہیں، تو ان کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے کہ یہ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے، اور خود بھی آپ در یتیم تھے، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ آپ کی طرف سے یہ جنت کی بشارت بھی ہے۔ اور اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا دستور خدمت منشور خدمت، دستور خدمت منشور خدمت۔